نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی آواز اگر تھوڑی سی بڑھا دیں۔ وہ آ رہے ہیں قاری صاحب، کچھ اور ہی نہ بڑھ جائے۔ اچھا، دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ جو میں نے آیت ابھی تلاوت کی ہے، تو اکثر میں ایسا کرتا ہوں خطبے میں جو آیت تلاوت کرتا ہوں تو بیان کسی دوسری آیت پہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں جس دوسری آیت پہ بیان شروع ہوتا ہے وہ اصل میں اسی آیت کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کی ایک تمہید ہوتی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں آیت پڑھی کون سی ہے اور بیان کس آیت پہ ہو رہا ہے، یہ کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی۔ تو وہ میرے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا اس سے لنک ہے۔ تو اس لیے آپ زیادہ آم کھانے سے مطلب رکھیں، پیڑ گننے سے مطلب بولے نا بھائی نہ رکھیں، آم کھائیں بس۔ کہاں سے آئے، کس سندھ کے باغات کے ہیں یا پنجاب سے آئے ہیں، میٹھا ہے، مزے کا ہے تو چونسا ہے، صحیح ہے نا۔ اب ملتان کا ہے یا سندھ کا ہے، اس میں اتنی بکھیڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے۔ میں بیان سے پہلے چند وضاحتیں کر دوں، وہ رہ جاتی ہیں ہر دفعہ۔ آج کل سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈے بہت کثرت سے ہو رہے ہیں، اور لوگ ان پروپیگنڈوں کو لفٹ بھی کراتے ہیں، متاثر بھی ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، علیحدگی ہو گئی تو عورت اپنے شوہر پہ الزامات لگاتی ہے، شوہر بیوی پہ الزامات لگاتا ہے، وہ سب سوشل میڈیا کی زینت بنتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کی بیوی اس کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے، یہ تو ایسا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے بعد برائیاں کر رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اچھا یہ عورت ایسی ہے۔ یہ بہت ہو رہا ہے، علماء کے خلاف بھی ہو رہا ہے، اور کسی سیاسی لیڈر کو بھی ہدف بنا کے اس کے خلاف بھی ہو رہا ہے۔ سب کو پتہ ہی ہے کہ بہت کچھ مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ اس میں اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ اعتدال کا راستہ، ایسے موقع پہ لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے، اللہ کرے کسی طرح دل میں اتر جائے، بہت اہم بات ہے، کیونکہ یہ بہت بڑے بڑے فسادات کا یہ چیز ذریعہ بن رہی ہے۔
ابھی میرے خلاف بھی کچھ سوشل میڈیا پہ ایک کلپ سے میں فارغ نہیں ہوتا، دوسرا مارکیٹ میں نیا کلپ آیا ہوا ہوتا ہے، نیا کوئی ایشو کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ مسقط میں تھا ابھی پچھلے ہفتے، امن اور شانتی کے ساتھ دن گزر رہے تھے، بیانات ہو رہے تھے، تو اچانک ایک لوگوں کی کالز اور واٹس ایپ پہ میسج آنا شروع ہو گئے، آپ کے خلاف اتنے سارے علماء کا متفقہ فتویٰ۔ تو میں نے جب وہ دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا یہ ویسی فیک ہے، اتنے سارے علماء میرے خلاف کیوں فتویٰ دیں گے بھائی؟ دینا بھی ہوتا تو مجھے اتنی لفٹ کیوں کرائیں گے، ایک آدھ دے دیتے بھئی یہ صحیح نہیں کر رہا، اتنے سارے علماء۔ اب ممکن ہے کوئی فسادی کہ چلو اب ایک عالم کا نکالیں گے آپ کے خلاف، وہ ہم سے غلطی ہو گئی، اتنے ساروں کا نکال دیا، اب ہم ایک کا نکالیں گے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے۔ تو وہ فتوے جو دھڑا دھڑ ٹھپوں پہ ٹھپے، تو میرا خیال یہ تھا کہ پبلک اتنی تو سمجھدار ہے، جب یہ دیکھے گی تو کہے گی کہ یہ فیک ہے، لیکن سمجھدار لوگوں کی جب کالز آئی ہیں، سمجھدار لوگوں کے میسج آئے کہ ہم پریشان ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو وہ کافی وقت لگا ہے ان کے جوابات دینے میں۔ تو اللہ تعالیٰ دارالعلوم کورنگی کے علماء کی زندگیوں میں برکت دے، انہوں نے تردیدی فتویٰ شائع کر دیا، ورنہ ہماری کیا اوقات ان بزرگوں کے سامنے۔ وہ یہ بھی کر سکتے چھوڑو کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ جزائے خیر دے، ان بڑے حضرات ہیں، انہوں نے الحمدللہ ایک حضرت مفتی عبدالرؤوف صاحب کے دستخط سے ایک تردیدی فتویٰ شائع ہو گیا کہ یہ جو ہمارے دستخط سے فتویٰ پھیلایا جا رہا ہے یہ غلط ہے۔ تو وہ پھر میں اس کو ہی گھماتا رہا، اور جو مستفتی تھے مفتی عبدالباقی صاحب کے نام سے، انہوں نے بھی اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، میں نے کال کر کے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، انہوں نے بھی ایک تردیدی آڈیو جاری کی کہ یہ میں نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں لکھا۔ لیکن وہی ہے نا، چکر میں تو ڈال دیا۔ اب کتنے لوگوں کو وہ وضاحتی بیانات بھیجتے رہیں، لیکن پھیل گیا فساد کی بات تو جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے، اس کی تردیدیں آگ کی طرح نہیں پھیلتی۔ وہ تو ایسے ہے جیسے ہماری فائر بریگیڈ آگ بجھانے کا کام کر رہی ہو۔ تو ہماری جو فائر بریگیڈ ہے وہ آگ کب بجھاتی ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ یہ میں جنرل نالج کی باتیں بتاتا ہوں، یہ ضروری ہیں، بہت صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک دوست ہیں، ان کی بلڈنگ میں آگ لگی، انہوں نے خود بتایا کہ آگ لگنے کے بعد فائر بریگیڈ کا عملہ جب آیا ہے، کافی دیر بعد آیا، جب بلڈنگ جل کے ختم ہو چکی تھی۔ کہہ رہے ہیں وہ، میں نے اس سے کہا تو وہ ان کا ایک کوئی جاننے والا ہوگا ان کا عملے میں، وہ مجھے سائٹ پہ لے گیا اور کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں، سب فائر بریگیڈ والے ایسے نہیں کرتے ہوں گے، شاید وہی خاص کر رہے ہوں گے، بھائی سیف سائٹ بھی تو رکھنی ہے نا اپنے لیے۔ اب کوئی فائر بریگیڈ والا آ جائے، اب ہمارے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تو بھائی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، صرف یہی کیس میں فائر بریگیڈ نے ایسا کیا، ورنہ وہ لوگ ایسا نہیں کرتے، صرف یہ ایک کیس کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ چھاؤں میں لے گئے اور کہنے لگے کہ مجھے جاسوس کے طور پہ بھیجا گیا تھا، اور ہم بھیج دیتے ہیں کہ بلڈنگ کی نوعیت دیکھو، بندے تو نہیں جل رہے نا، بندوں کا نقصان ابھی الحمدللہ اتنی ہے سینس کہ بندہ نہیں مرنا چاہیے، تو بندہ اگر نہیں مر رہا، بلڈنگ خالی ہے، جلنے دو، جب مکمل جل جائے تو پھر ہمیں فون کر دینا، ہم پہنچ جائیں گے، یہ ایک مس کال دے دینا، کیونکہ بہت کوئک سروس ہے، فون کرنے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے، کیونکہ ایک دم پہنچنا ہے نا۔ تو جب پوری بلڈنگ جل جائے، مکمل برباد ہو جائے، ستیہ ناس ہو جائے، تو ایک مس کال میں اپنی طرف سے حسن ظن کی بنیاد پہ، اچھا گمان رکھتے ہوئے کہ بھائی فوراً پہنچنا ہے نا، پھر تو کال کے پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مس کال ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ہم فوراً کہہ رہے ہیں، وہ جلتے جلتے پورا آفس میری واٹ لگ گئی اس کی، اس کے بعد گاڑی آئی ہے ٹینی نانا کرتے ہوئے، اور جیسے بہت ایمرجنسی، ہٹو بچوں ہٹ جاؤ، جیسے پتہ نہیں اب آسٹریلیا کے جنگلات میں آگ لگ گئی ہے اور پورا ملک تباہ ہو رہا ہے، ایک دم بھاگتے دوڑتے آئے اور آگ بجھا دی، جو کہ ویسے ہی بجھ چکی تھی۔
وہ کوئلے جو تھے نا ان کے آفس کی جو کرسیوں کے کوئلے جن پہ وہ تکے بنانے کا کام. اب لوگ مجھے کہتے ہیں کس اسٹائل میں بیان کرتے ہو یار. کیا کریں پھر اور کون سا اسٹائل میں بیان کریں, جو بات ہے وہی بیان کریں گے نا. اپنا نیچرل انداز کون تبدیل کر سکتا ہے بھائی. میسج آ رہے ہیں آپ ممبر پہ یہ انداز سوٹ نہیں کرتا, کوئی مختلف قسم کے لوگوں کے. تو اب آپ مجھے خود بتاؤ اس کی تو میز کرسی تو کوئلے بن گئے نا, وہ تکوں کے کام ہی آئیں گے نا, وہ جلے ہوئے کوئلے. تو میں نے تو ان سے کہا, میں نے کہا لے جائیں اس پہ بنائیں, کچھ ضائع تو نہ کریں نا, جو میٹیریل بچا ہے اس کو تو کام میں لاؤ بھائی. تو وہ آفس کی ایسی کی تیسی ہو گئی. حالانکہ بر وقت اگر پہنچ جاتے تو بہت کچھ جلنے سے بچ جاتا. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ وہ فتویٰ شائع ہوا, پھر اس پہ جو اتنا وقت صرف ہوا ہے اس کی وضاحتوں میں, اس کے میسج پہ, اور پھیلاتا رہا, جو آیا مختلف گروپوں میں شیئر ہوا, کتنا وقت ضائع ہوا ان کاموں میں. اور جو آگ لگانے والا تھا وہ لگا کے نکل گیا, چکر میں تو ڈال دیا. ایک آدمی تھا اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہا تھا اونٹ پہ. پہلے زمانے میں نا اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا, بڑا لمبا سفر تھا, دوسرے شہر جا رہا تھا. تو راستے میں ایک نابینا نے جو ہے نا آواز دی. لوگوں سے پوچھا ہوگا بھائی کوئی سواری تو نہیں گزر رہی, اور پھر اس سواری والے سے کہا کہ میں نابینا ہوں, مجھے بھی جس شہر تم جا رہے ہو مجھے بھی لے جاؤ وہاں پہ, میں بھی تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا, مجھے پیچھے بٹھا لو. تمہاری زوجہ آگے ہو جائے گی, تم اس سے پیچھے بیٹھ جانا اور مجھے پیچھے بٹھا دینا, پردہ بھی رہے گا اور میں بھی پہنچ جاؤں گا. تو اس آدمی کو ترس آیا, اونٹ والے کو, بیچارہ نابینا کہاں جائے گا, چلو ایسے کر کے اس کو بٹھا لیا, یا اس کو آگے بٹھا لیا خود پیچھے اور بیوی کو سب سے پیچھے بٹھا لیا. اب جا رہے ہیں. اب جب اجنبی شہر پہنچے, بالکل ایک اجنبی جگہ جہاں کوئی نہیں جانتا, تو نابینا کو شرارت سوجی اور لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ جو عورت بیٹھی ہوئی ہے پیچھے یہ میری بیوی ہے. کیونکہ نابینا کو پتا تھا میرے لیے شادی کرنا تو بڑا مشکل ہے, اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی حل ہے نہیں. تو لوگوں نے پکڑ لیا مرد اور عورت دونوں کو. عورت سے پوچھا تم کس کی بیوی ہو, اس نے تو اپنے اوریجنل شوہر کا نام بتایا. کوئی نادرا کا سسٹم تو تھا نہیں کہ ڈاکومنٹ چیک کریں. تو لوگوں نے کہا یہ عورت تو کہہ رہی ہے کہ میں اس آنکھوں والے کی بیوی ہوں. نابینا نے کہا بات یہ ہے کہ اصل میں میری بیوی میرے ساتھ جا رہی تھی, یہ شخص کو میں نے کمبخت کو سواری پہ بٹھا لیا احسان کرتے ہوئے. دونوں نے آپس میں مکمکا کیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے میں نابینا, اس کو آنکھوں والا آدمی مل گیا. دونوں نے پلاننگ کی ہے کہ وہاں کیونکہ اجنبی شہر جا رہے ہیں دونوں مکر جائیں گے, اور عورت کو اس نے یہ سمجھایا تجھے اچھا شوہر مل جائے گا اور مجھے اچھی بیوی مل جائے گی. دونوں نے مکمکا کیا ہوا ہے. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے نہیں سچ بول رہے ہیں, اور ایک جھگڑا ہاتھا پائی. کوئی کہہ رہا ہے اس کی بیوی ہے اس کو دو, دیکھو یہ نابینا شکل سے کتنا شریف لگ رہا ہے, کیسا اس کے نور, یہ جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ قسمیں اٹھا رہا ہے. اور ظاہر ہے اجنبی شہر ہے تو اس طرح دھوکے کا امکان بولو بھائی ہے نا. اب پھڈے شروع, وہ کہہ رہے اس کی بیوی, وہ کہہ رہے نہیں اس کی بیوی, کہہ رہے یہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ کہہ رہے جھوٹ بول رہا ہے. تو نابینا دور کھڑا ہوا بول رہا ہے عورت ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا نا. مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو کون سا ہماری پہلے سے, کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی مل گئی تو ٹھیک ہے, فری پھوکٹ میں مل جائے گی, نہیں ملی تو کون سا تھی ہماری, غم کس بات کا. تو یہ جو فیک فتاوا گھمانے والے لوگ ہیں ان کی اپنی عزت تو معاشرے میں بولو بھائی ہوتی نہیں. اور یہ زیادہ تر روحانی عاملین ہیں جو میرے خلاف فتوی بازی کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے. ایک ایک چیز تلاش کر رہے ہیں کہیں سے کوئی عیب ملے. کچھ سیاسی لوگ ہیں, کچھ زیادہ تر تو یہ روحانی علاج والے لوگ ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ آپ کسی کی حمایت میں تھوڑا سا ادھر چلے جائیں تو ادھر والا, ادھر چلے جائیں تو ادھر والا.
JUI کی حمایت میں بیان کریں تو PTI والے پیچھے لگ جاتے ہیں. PTI کی حمایت میں ذرا سی بات کر دو تو JUI والے ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. وہ پھر تلاش کرتے ہیں اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے اور ہم پکڑیں اس کو. دونوں کا حساب ہے. یہاں بھی ایسا ہی ہے. روحانی علاج والے پیچھے پڑے رہتے ہیں, کہیں سے کچھ ملے. ایک روحانی علاج والے صاحب ہیں, وہ میرے خلاف کلپ بازی 2 کلپ آئے, 3 کلپ آئے, 4 کلپ آئے. پہلے 2-3 کلپوں میں لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا, زبردست, شاباش, حوصلہ افزائی کی. کوئی تو ہو اس کے خلاف بولنے والا. یہ ہر وقت روحانی عاملوں کے خلاف بولتا رہتا ہے, کوئی اس کے خلاف. آج شکریہ آپ کا. دوسرا کلپ, تیسرا کلپ, چوتھا, لوگوں نے کہا باولا ہو گیا اس کا, اور کوئی کام. کیا خیال ہے بھائی؟ ہے ہی نہیں. اس کو کیا ہو گیا؟ کوئی اور دنیا میں غم نہیں ہے. اور پھر وہ ہر چیز میں تو ابھی ایک جو کلپ میرا چلا تھا, میں ابھی اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں, آپ پریشان نہ ہوں, بات کروں گا انشاءاللہ. اس میں تھوڑی سی کچھ تمہید بھی ضروری ہے نا. ہمارے اساتذہ بھی ہمیں بلاتے ہیں, تنبیہ کرتے ہیں, ڈانٹتے بھی ہیں, اور ہم ڈانٹ کھاتے بھی ہیں. ہم اس اپنے آپ کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. ابھی وہ ایک کلپ میرے ہوا تھا جس کی وضاحتوں میں 2 کلپ آئے. وہ کسی نے کلپ بنایا کہ میں نے گویا معاذ اللہ پختون قوم کی انسلٹ کی ہے, تو میں نے اس پہ پھر وضاحتی بیان ریکارڈ کروایا کہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور میرے پہلے کے بیانات ہیں اس قوم کی تعریف میں. تو ہمارے ایک استاذ نے بلایا کہ آپ نے علماء کی بھی برائی کی ہے کہ داڑھی والے بڑے وہ ہوتے ہیں, پگڑیوں والے, داڑھی والے بڑے وہ ہوتے ہیں, نالائق ہوتے ہیں اور حرام خور ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں اس طرح کی بات. یہ بھی کہہ رہے ہیں, ایک بیان ابھی ہوا نہیں تھا کہ دوسرا آپ لے آئے مارکیٹ میں. میں نے کہا حضرت وہ پرانا بیان ہے 1 سال, وہ تو مارکیٹ میں 1 سال سے چل رہا ہے, لیکن اب ایک چیز آئی نا تو اب لوگ پرانی اٹھا کے اس کے ساتھ بولو بھائی ملا رہے سب. اب یہ ٹرینڈ کا بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب ٹرینڈ کی بات جب سے میں نے ٹرینڈ کرائی ہے, یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سا اس زمانے کا ہے جب بال ہوا کرتے تھے اور کون سا بال کٹوانے کے بعد کا. یہ کنفیوژن الحمدللہ اب ختم ہو جائے گی. یہ ٹرینڈ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا. اور ٹرینڈ کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ مفت کی عمرے کی مبارک باتیں مل رہی ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں عمرہ کر کے آیا ہوں, پوچھ رہے ہیں کہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ عمرہ کب کیا بھی ہے کہ نہیں. یہاں کئی لوگ مجھ سے پوچھ چکے ہیں حضرت موسم کیسا تھا مکہ کا. میں کہتا گرمی ہے, اور مدینہ کا. میں نے کہا وہاں تھوڑی سی ٹھنڈک ہے. بھائی جب ہم تو پھر انجوائے کرتے, جہاں موقع ملے ہم تو انجوائے کرتے ہیں نا. اب مجھ سے پوچھ رہے, کئی لوگ پوچھ چکے ہیں مکہ کا موسم. میں نے کہا ادھر گرمی ہے, کیونکہ مکہ میں ذرا گرمی ہی ہوتی ہے. اور حضرت مدینہ کا موسم تھوڑا سا موسم ٹھنڈا تھا. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس طرح لوگ باتیں کر رہے ہیں. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگا آپ کون سا عمرے سے ہیں. میں نے کہا یہ کہاں پوچھ رہے ہیں مجھ سے, یہ تو موسم پوچھ رہا ہے. تو موسم تو کسی سے پوچھو, مکہ کا گرم ہوگا, مدینہ کا ٹھنڈا ہوگا. تو وہ کہنے لگے حضرت یہ جھوٹ نہیں ہے. میں نے کہا جھوٹ نہیں ہے, انجوائے کر رہے ہیں. سر منڈانے کا جو غم ہے اس کی تلافی بھی تو کرنی ہے نا, تو ہم اسی طرح سے تلافی کریں گے اس کی. تو سر منڈانے کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا بیان. تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا یہ اس وقت کا بیان ہے جب زلفیں ہوا کرتی تھیں, دوبارہ ہو جائیں گی, گھبرائیں نہیں انشاءاللہ. یہ اس وقت کا بیان ہے جب زلفیں ہوا کرتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے یہ پرانا بیان ہے. اور میں نے کہا کہ میں خود داڑھی پگڑی والا ہوں, اتنی سینس تو بیان سننے والے میں ہونی چاہیے کہ میں اگر علماء کی مخالفت کر رہا ہوتا یا داڑھی پگڑی والوں کو برا کہہ رہا ہوتا تو یہ تو سب سے پہلے میری ذات پہ زد پڑے گی نا. تو اس طرح تم ساری زندگی انسان کی اسی میں گزر جائے گی. تو آپ لوگوں میں بھی تو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ہیں, ان میں بھی تو اتنی سینس ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی تو کچھ فیصلہ کر لیا کریں نا. کیوں وضاحتیں کیوں پوچھ رہے ہو حضرت, اس کا کیا مطلب, اس کا کیا مطلب, اس کا کیا. تو وضاحتوں میں ہی ساری زندگی گزر جائے گی.
تو وہ اتنا وائرل ہوا, اس پہ ابھی بھی چل رہا ہے. تو ہم نے کہا چلتا رہے, اب کیا کریں. تو میں ایک اہم بات آپ کے سے عرض کروں گا, اعتدال والا راستہ کیا ہے. دیکھیں, سوشل میڈیا پہ جو الزامات لگتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. یہ بہت اہم بات ہے, اس کا ہماری شریعت سے تعلق ہے, اسلام نے ہمیں اس بارے میں رہنمائی دی ہے. ایک تو وہ الزامات ہوتے ہیں جس کا کسی کی ذاتیات سے تعلق ہو, ذاتی زندگی سے, پرسنل لائف سے. یہ الزامات زیادہ تر لگائے جاتے ہیں شادی شدہ لوگوں پہ لگتے ہیں, جن کی میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے تو عورت سوشل میڈیا پہ اپنے شوہر کے راز فاش کر دیتی ہے. وہ راز کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں, کبھی غلط بھی ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ مرد اپنی زوجہ کے راز فاش کر دیتا ہے اور لوگ بیٹھ کے پھر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھو. وہ آدمی اگر مشہور ہوگا نا, مشہور آدمی کی شہرت جہاں بہت سے فائدے کا ذریعہ بنتی ہے, وہاں یہ شہرت مخالفین کے پاس بلیک میلنگ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہے. جتنے مشہور لوگ ہیں نا, ان لوگوں کو جو بلیک میل کیا جاتا ہے وہ عزت کا جنازہ, کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, راز فاش کر دیں گے آپ کے. اور یہ راز بعض دفعہ جھوٹے ہوتے ہیں, بعض دفعہ سچے بھی ہوتے ہیں. واقعی انسان میں کوئی ایسی اس سے ماضی میں کوئی گناہ ہو چکا ہوتا ہے, یا باقی دودھ کے دھلے ہوئے تو سب نہیں ہے نا. بعض دفعہ وہ توبہ کر چکا ہوتا ہے, یا بعض دفعہ توبہ نہیں بھی کی ہوتی, اور بعض دفعہ وہ الزام سرے سے ہوتا ہی جھوٹا ہے. لیکن جس نے الزام لگانا ہوتا ہے وہ پہلے سے پلاننگ کر کے 5-6 لوگوں کو تیار کر لیتا ہے گواہی کے طور پر, کہ تم بھی کہنا, تم بھی کہنا, تم بھی کہنا, اور تم بھی کہنا. اور الزام لگانے والا ایسا الزام لگائے گا کہ وہ کہتا ہے کہ ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے, تو چھوٹا الزام ہو مگر وزنی بہت ہو. یہ سمجھ رہے ہیں بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی بہت سارے الزامات کبھی بھی کوئی قبول, بہت سارے تو ہمارے پرانے سیاسی لیڈر جو تھے نا ان پہ بھی نہیں لگے, 2-4 ہی لگتے ہیں ہر ایک پر, وہ تگڑے ہوتے ہیں. یہ ہے کیونکہ بہت سارے الزامات جب لگائے جائیں گے تو لوگ کہتے ہیں اتنا غلط کوئی نہیں ہو سکتا کہ اتنی ساری غلطیاں ایک آدمی میں جمع ہو جائیں. اب یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ جو بدنام کرنے والا آدمی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس شخص کی وجہ شہرت کیا ہے, اس پہ ڈاکہ ڈالو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وجہ شہرت کیا ہے؟ وجہ شہرت, اگر وجہ شہرت ایمانداری ہے کہ یہ آدمی معاملات میں کھرا ہے, جیسے کوئی تاجر ہے, تاجر پہ لوگ یہ الزام نہیں لگائیں گے کہ اس کی لڑکیوں سے ناجائز دوستیاں ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ میرا خیال آپ ٹی وی میں اچھا آ رہا ہوں. سوشل میڈیا پہ یہ الزامات کا سلسلہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. تاجر جو ہے نا, تاجر جس کے بزنس ہے, لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں, پیسے لین دین چل رہا ہے, کوئی اس کا مخالف آدمی جب اس کو بدنام کرے گا تو یہ نہیں کہے گا اس کے لڑکیوں سے ناجائز تعلقات, یا اس کے بیوی پہ ظلم کرتا ہے, بیوی کو مارتا پیٹتا ہے, یا گٹکا کھاتا ہے, یا پان کھاتا ہے, یا فلم دیکھتا ہے, یا بیہودہ فلمیں دیکھتا ہے. وہ یہ الزام لگائے گا کہ میں نے اس سے پیسے لیے تھے, اس نے مجھ سے پیسے لیے تھے اور ابھی تک واپس, بولو بھائی, نہیں کی. اور اس کو وائرل, یہ ایسی کلپ بنا کے وائرل کر دے گا. اس سے اس تاجر کا کیا نقصان ہوگا کہ جو لوگوں سے مالی لین دین چل رہے تھے, اس کی تجارت پھیل رہی تھی, وہ تجارت ایک دم اس کا گراف بہت تیزی سے, بولنا پڑے گا یار آپ لوگوں کو, وہ ایک دم نیچے آنا شروع ہو جائے گا. ایک اسکول ہوا کرتا تھا اسلامی, میں نام نہیں لوں گا اس کا, بہت ترقی کر رہا تھا وہ. اس کی ترقی کو دیکھ کر بعض اسکول جلنا شروع ہو گئے. انہوں نے اخباری نمائندوں سے بات کی کہ اس اسکول کو نیچے گرانا ہے. بڑی اچھی ایجوکیشن تھی اس کی, پرانا واقعہ, 10-12 سال ہو گئے اس بات کو. چونکہ میں اس اسکول کو ذاتی طور پہ جانتا تھا تو مختلف اخباروں کو اور میڈیا کو استعمال کر کے اس اسکول کے بارے میں کچھ خبریں, کچھ تو صحیح تھیں, ظاہر ہے 100% تو درست دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا نا, ہر جگہ کچھ خامیاں بھی ہوں گی, کچھ خوبیاں بھی ہوں گی. تو خامیوں پہ ثبوت پیش کر کے ان خامیوں کو ہائی لائٹ کیا اور کچھ جھوٹے الزامات لگا دیے. اس اسکول کا بیڑا غرق ہو گیا, بہترین چلتا ہوا اسکول تھوڑے دنوں میں بند.
کیونکہ جب والدین میں سے کسی ایک نے اپنے بچے کو نکالا, دوسرے نے بھی نکالا, تیسرے نے بھی نکالا, ہوتے ہوتے اسکول, بہترین اسکول جو لوگوں کی تربیت کر رہا تھا, ایجوکیشن بھی بڑی معیاری اور دینی تربیت بھی دی جا رہی تھی, اس اسکول کا بولو بھائی بیڑا غرق. لوگوں نے کہا فلاں اخبار میں اس کے بارے میں چھپ گیا ہے بھائی, تو چکر میں تو ڈال دیا نا لوگوں کو. حالانکہ وہ جن لوگوں نے سازش کی وہ سازشی لوگ 100% بولو بھائی غلط تھے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو ہم نے خود جنازہ نکلتے ہوئے دیکھا ہے اسکولوں کا, کہ کسی نے اخبار کو خرید کے, اور لوگوں میں اتنی سینس نہیں ہے کہ یہ دیکھیں یار ہمارا بچہ اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہے, ہمیں تو کبھی ایسی کوئی شکایت نہیں ملی, بس پروپیگنڈے سے فوراً متاثر ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ایک آدمی بزنس کر رہا ہے, اس کا اسکول ہے, آپ ادھر ادھر کی خبروں سے فلاں اخبار میں آ گئی, فلاں اخبار میں آ گئی, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, اس سے اگر آپ اس طرح سے اپنے بچوں کو نکالو گے تو اس کا چلتا ہوا بزنس ایک دم ٹھپ ہو جائے گا, وہ تو بیچارہ کہیں کا نہیں رہے گا. لیکن لوگ ان چیزوں میں غور نہیں کرتے, بس پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں. تو اسکول کو بدنام کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اس اسکول بھیجتے ہیں جہاں مار پٹائی نہ ہو, اساتذہ بچوں کو مارتے نہ ہو, جہاں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے نہ ہو, بچوں میں آپس میں مار کٹائی نہ ہو. تو 2-4 ایسے کیس ہوئے تھے, فوراً اس کو ہائی لائٹ کیا. اسلامی اسکول ہوگا یا کوئی بنات کا مدرسہ ہوگا تو اس کو بدنام کرنے کے لیے کوئی افیئر چلا دیا جائے گا کہ یہ فلاں کی فلاں سے تعلقات ہیں اور یوں ہے فلانا ڈمکانا. تو وجہ شہرت جو ہوتی ہے نا, اسی وجہ شہرت پہ کیا کیا جاتا ہے, ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. کسی آدمی کی شہرت تقوی کی وجہ سے ہے, تقوی کی وجہ سے ہے. تو یہ خوب یاد رکھیں کہ اگر کوئی یہ الزام لگائے کہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, اس الزام کو لوگ قبول, کیونکہ بھائی تمہارے سامنے تھوڑی پڑھتا ہوگا, یا کوئی عذر ہوگا, جماعت سے نہیں پڑھتا ہوگا, کوئی مسئلہ ہوگا اس کے ساتھ. تو ایسے موقع پہ جو الزام لگایا جاتا ہے, ہماری زندگی میں جو ایسے کئی واقعات آئے ہیں, لڑکیوں کا کیس بنا کے ڈالا جاتا ہے. کسی خاتون کو پیچھے لگا دیں گے کہ اس سے باتیں کرو, اور وہ کالیں ریکارڈ ہوں گی اور تھوڑے دنوں میں کیا کر دی جائیں گی, وہ وائرل کر دی جائیں. لوگ اتنا, پھر پہلی دفعہ تو جو ایک دفعہ کسی جگہ بھیجے گا, باقی لوگ پھر پبلک خود کرے گی, بلکہ جو اس کے چاہنے والے ہیں نا وہ سب سے زیادہ اس کو وائرل کریں گے, ہر جگہ پھیلائیں گے اس کو, اور اس کی عزت کا فالودہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی عزت کا کیا ہو جائے گا, فالودہ. کرپشن کے الزامات لگائے جاتے ہیں. کوئی سیاست دان اگر مشہور ہو کہ یہ کرپٹ نہیں ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر یہ کرپٹ نہیں ہے, تو اس پہ لڑکیوں کے الزام نہیں لگیں گے. اس پہ کیا الزام لگیں گے, اس کے پیچھے مخالف پارٹی پڑی رہے گی, کہیں سے 5 روپے کا گھپلا نکال کے دکھاؤ, کہیں سے بھی نکال کے دکھاؤ 5 روپے کا. جو سیاستدان اسلام کی بات کر رہا ہوگا اس میں جو فالٹ تلاش کیا جائے گا, وہ فالٹ یہ نکالا جائے گا کہ دیکھو فلاں موقع پر اسلام کی خدمت کا اس کو موقع ملا, مگر یہ نعرے تو لگاتا ہے اسلام کے, مگر اس نے خدمت فلاں موقع پہ نہیں کی. اس میں بعض الزامات صحیح بھی ہوتے ہیں, بعض غلط بھی ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ سارے الزامات غلط ہوتے ہیں, بھی میں صحیح اور غلط میں نہیں جا رہا, ابھی تو میں قسمیں بتا رہا ہوں الزامات کی, ابھی تو میں قسمیں بتا رہا ہوں آپ کو. الزامات مختلف قسم کے لگائے جاتے ہیں اور سب میں ہدف اس شخصیت کو بنایا جاتا ہے. تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشی کریں کہ الزامات کی جتنی قسمیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں, آپ کو چھنی سے چھالنا پڑے گا کہ کس الزام پہ ہم نے کان دھرنا ہے اور کس الزام پہ ہم نے کان. دیکھو اصول یہ ہے کہ آپ قتل کا کیس ایسی عدالت میں لے جائیں جو فیملی میٹر کو حل کرنے کے لیے ہے. آئلی قوانین ہوتے ہیں نا, میاں بیوی کے جھگڑے, اس کی عدالتیں الگ ہوتی ہیں, فیملی کورٹ جسے کہتے ہیں. آپ اس میں قتل کا کیس لے گئے
تو جیسے ہی کیس دائر ہوگا جج فوراً اس فائل کو پھینک دے گا, بولے گا یہ میرا کیس. بول لو یار کیا ہو رہا ہے اللہ کے بندو, بولنے میں گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی. جج فوراً فائل پھینک دے گا نا, بولے گا بھائی یہ میرا کیس, میں اس کا اہل ہی نہیں ہوں کہ اس کیس کو سنوں. میں حکومت نے مجھے اس کی اتھارٹی دی نہیں ہے کہ میں اس کو سنوں, یہ میرا کیس ہی نہیں بنتا, اس کے اختیارات ہی نہیں ہیں. تو یاد رکھو کچھ الزامات ایسے ہیں کہ وہ سچے ہوں یا جھوٹے ہوں, شریعت آپ کو اس کی طرف کان لگانے کی اجازت دیتی نہیں ہے کہ آپ کا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ فلاں اچھا ہے نیک ہے برا ہے کیا ہے, آپ کا یہ مسئلہ بولو بھائی ہے ہی نہیں. اب دیکھو آپ کی بہن پہ ظلم ہو رہا ہو بہنوئی کی طرف سے, آپ کو پوری صورتحال کا پتہ ہے کہ بہنوئی کو کیسے سیٹنگ پہ لانا ہے, کتنے چترول لگانے ہیں, کتنے بھائی اتنے بھی نہ لگیں کہ علیحدگی ہو جائے. میرے پاس لوگ آتے ہیں نا, بہنوئی ظلم کر رہا ہے یہ, میں کہہ رہا ہوں چترول لگاؤ, کہہ رہے یار وہ چھوڑ دے گا بالکل ہی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے, تو اتنا برا بھی نہیں ہے کہ طلاق لے لیں اس سے. تو یہ سالے کا کام ہے کہ بہنوئی کو چترول لگانے ہیں یا نہیں لگانے ہیں, اور لگانے ہیں تو کتنے لگانے ہیں, کیا خیال ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی کس حساب سے لگائے جائیں, وہ مناسب سمجھ رہا ہے کہ کتنے لگنے چاہیے, 2, تیسرے پہ علیحدگی نہ ہو جائے کہیں, ٹھیک ہے نا, 2 سے سیٹنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی تھوڑا, اور اتنا بھی نہیں ہوگا کہ علیحدگی کی نوبت آ جائے, کیونکہ اتنا برا بھی نہیں ہے کہ علیحدگی چاہیے ہمیں. میں لوگوں کو مشورے دیتا ہوں کہ 2 چترول لگا کے چھوڑ دینا, میں بتا رہا ہوں, تو میں بڑے زبردست ٹیکنیکل قسم کے مشورے دیتا ہوں لوگوں کو. ایک خاتون کا فون آیا, وہ کہنے لگی میں حضرت مولانا طاری جمیل صاحب کے بیانات سنتی ہوں اور 4 سال سے ان کے یہی بیان ہے کہ صبر کرو صبر کرو, جوڑ جوڑ, صبر کرو جوڑ. اچھا وہ پہلے پورا میں آپ کو سناتا ہوں, پھر آپ کو مزہ آئے گا اس میں. خاتون کا فون آیا, وہ مجھے مولانا طاری جمیل صاحب سمجھ رہی تھیں, مجھے سمجھ رہی تھی کہ میں نام ملتے ہیں, ابھی 2-4 دن پہلے کی بات. آج کل ویسے ہی فون میں کم ہی اٹھا رہا ہوں, میں نے کہا چلو اٹھا لو, تو مجھے کیا پتا تھا, ایک دم برسنا شروع ہو گئی. کہہ رہی ہے میں 4 سال سے آپ کے بیانات سن رہی ہوں, میرا گھر تباہ ہو گیا, میرا گھر اجڑ گیا, میرے برباد ہو گئی, میں یوں ہو گیا. تو میں نے کہا بیٹا یہ ان کا میاں کہیں دوسری شادی کر رہا ہوگا, اپنے آپ سے میں کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو بھی بیٹا کہہ سکتا ہے انسان, سمجھانے کے لیے نا کہ تو یہ بیٹا باپ کی بات زیادہ سنتا ہے. تو میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹا یہ کہیں شادیوں وادیوں کے بیان ان کے میاں نے سن لیے ہیں, اب وہ ہر وقت گھر میں شادی کی رٹ لگا کے رکھی ہوگی انہوں نے, تو اب یہ مسئلہ چل رہا ہوگا, پھڈا اس وجہ سے ہو رہا ہے. تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک سنائی, میرا بیڑا غرق کر دیا, مجھے تباہ کر دیا. میں کب سے آپ کو کتنے دنوں سے نمبر تلاش کر رہی تھی. میں نے کہا سن لو بیچاری دکھی ہے, تسلی سے اپنی بھڑاس نکالنے دو, پھر میں آرام سے پوچھوں گا ہوا کیا. پوری بھڑاس انہوں نے نکالی. تو میں نے کہا وہ آپ کے میاں نے میرے شادیوں پہ بیانات سنے ہوں گے, اس وجہ سے آپ کہہ رہی ہیں نہیں شادیوں وادیوں پہ تو نہیں, وہ تو کرتے رہیں, مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے. میں نے کہا پھر کہہ رہی ہیں آپ ہمیشہ جوڑ کی بات کرتے ہیں, برداشت کی بات کرتے ہیں, جوڑ برداشت. تو اس جوڑ اور برداشت کی وجہ سے میرا میاں اور میرا سسرال مجھ پہ حاوی ہو گیا. میں برداشت کر کے ساس, جو پورے الفاظ تو میں ان کے نہیں بیان کر رہا, اس کو یعنی ظاہر ہے اب الفاظ تو مجھے پورے یاد نہیں ہوں گے نا, جو ان کے جذبات اور ان کے الفاظ وہ اپنی بالمعنی روایت کر رہا ہوں کہ وہ میں برداشت کر کے بھائی اگنور کرو اور پس گئی ہوں میں, اور اب میری زندگی تباہ ہو گئی. تو میں سمجھ گیا جوڑ کی بات کون کرتا ہے بھائی. یعنی ہم بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ تر حضرت کرتے ہیں, وہ تو ماشاءاللہ کرتے ہی جوڑ برداشت. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں وہ تو بیچارے, اس لیے بیچارے تو نہیں کہنے چاہیے لیکن بڑے عالم ہیں, لیکن ان کی نظر میں تو مظلوم ہی بن گئے نا. میں نے کہا وہ بیچارے بیان جو کرتے ہیں وہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جہاں بعض صورتوں میں شریعت نے انتقام لینے کی اجازت دی ہے وہاں تو جائز ہے. تو میں نے کہا کہ وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں. اب وہ کیا مطلب ہے وہ میں نے کہا کسی وقت بتا دیں گے, فی الحال میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپشن بی بھی ہے. آپشن بی بھی ہے کہ برداشت نہیں کرو. کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اصل تو یہی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ
آج کل جو معاشرے میں فسادات زیادہ پھیل رہے ہیں وہ عدم برداشت ہی کی بنیاد پہ پھیل رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ بہت ہی ظلم کی چکی میں آپ پیس رہی ہیں, تو آپشن بی بھی ہے. وہ کہہ رہی میں برداشت کر کر کے تھک گئی ہوں. میں نے کہا آئندہ سے برداشت, بولو بھائی, نہ کریں. میں نے کہا قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, برائی کا بدلہ اسی قدر برائی. یہ اللہ نے اجازت دی ہے, لیکن اللہ نے آگے ترغیب کیا دی, فمن عفا و اصلح, جو معاف کر دے اور اصلاح کر رہے معاشرے کی, تو فإن ذلک من عزم الامور, یہ بڑے دل گردے کا کام ہے, یہ بہت پیغمبروں کی سنت ہے. اس میں ایک ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک کہ اسلام میں بدلہ لینا بھی, بولو نا بھائی, جائز ہے. ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے, بدلہ لینا بھی کیا ہے, جائز ہے. نمبر دو, معاف کرنا افضل ہے, لیکن کب؟ فمن عفا و اصلح, معاف کرے اور معاشرے کی اصلاح کرے. پتہ چلا معاف کرنے سے اگر معاشرے کو فائدہ ہو رہا ہے پھر معاف کرے, فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے تو پھر معاف کرنے کی ترغیب. بھائی بول لیں, اتنی خوبصورت بات کی ہے میں نے, اللہ نے کی ہے, میں نے نہیں کی ہے. اسلام دین فطرت ہے. بعض دفعہ معاف کرنے سے فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہوتا ہے, نقصان ہو رہا ہوتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ سے اگر کوئی میرا مال چھیننے کی کوشش کرے میں کیا کروں؟ فرمایا نہیں دو. یا رسول اللہ وہ مجھ سے لڑتا ہے, فرمایا لڑو تم بھی. یا رسول اللہ وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے, فرمایا اس کو مار دو جان سے. آپشن بولو بھائی بھی, کیا کرو, اس کو مار. پھر نبی نے ترغیب دی, فرمایا اس نے تمہیں اس لڑائی کے دوران قتل کر دیا تو تم شہید ہو, تم نے قتل کر دیا تو وہ جہنم میں. شہادت کا مرتبہ مل رہا ہے کس پہ؟ پھڈا کرنے پر. کیوں؟ یہاں معاف کرنا بھی جائز ہے. کئی ڈاکو چھیننے کے لیے آئے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لڑ کے جان ہی دے دیں اپنی, ضروری نہیں ہے. لیکن ترغیب کس کی دی جا رہی ہے کہ لڑو اپنے حق کے لیے. کیوں؟ یہاں معاف کرنے میں اصلاح نہیں ہے, لڑنے میں اصلاح ہے. تم نے چھوڑ دیا, وہ آیا اور ایک دو پنچ لگائے اور مکہ بھی مارا اس نے, اور بندوق بھی ہے اس کے پاس. قتل کرنا جب جائز ہے جب بندوق سے آپ پر یعنی اسلحہ دکھا کے آپ سے لڑ رہا ہو. ویسے اگر مکے بازی ہے پھر قتل کرنا جائز نہیں ہے کسی کو. بھائی اصل آپ کو پتا ہے نا کہ آپ مار بھی سکتا ہے آپ کو, تو دفاع میں آپ اس کو مار سکتے ہیں. تو یہاں معاف کرنے میں اصلاح نہیں ہے, یہاں انتقام لینے میں معاشرے کی کیا ہے. کیونکہ اگر ان لوگوں کو آپ چھوڑ دو گے کل یہ کسی اور کا بٹوا چھینے گا. میں نیو کراچی میں امامت کیا کرتا تھا, وہاں کے لوگ جب کسی ڈاکو کو پکڑتے ہیں تو اس ڈاکو کی شہادت سے پہلے اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں. وہ یہ ان کا اصول ہے. آپ چلے جائیں نیو کراچی میں, کوئی ڈاکو پکڑا جائے نا جس کے پاس بندوق ہو, تو وہ اس کے جتنے بھی کبیرہ اور صغیرہ گناہ ماضی میں علانیہ سرہ, ہاتھ سے گناہ کیے, زبان سے, آنکھوں سے, ہم جیسے دعا مانگتے ہیں نا اللہ میرے تمام صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ جو چھپ کے کیے, جو علانیتاً کیے ہو, جس کا تعلق حقوق لباس سے ہو, جس کا حقوق, سارے گناہ اس کے کیا ہوتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے مومن کو کانٹا بھی لگتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو سوچو جب نیو کراچی والوں کی چترول لگتے ہوں گے اس کو, تو کانٹے سے جب گناہ معاف ہو رہا ہے, کیونکہ اس طرح مارتے ہیں وہ, اس طرح مارتے ہیں, میں نے وہاں خود دیکھا ہے کہ اس کو پھر مار مار کے نا, ایک موٹر سائیکل چھیننے والا ڈاکو تھا, اس کو پکڑا, ہم بھی وہیں موجود تھے, اس کو لوگوں نے مار مار کے پتھروں سے جو جس کے ہاتھ میں آ رہا ہے مارا اس کو. اور جب پولیس آئی ہے, تشریف لائی ہے پولیس کافی ٹائم گزرنے کے بعد, تو دیکھا کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی. ان کو یقین ہو گیا کہ یہ تھوڑی دیر میں اس کا انا للہ ہونے والا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب مکمل انا للہ ہو جائے تو ہمیں اطلاع, کیونکہ اب لے جا کے نہ ہسپتال لے جا سکتے اس کو, ٹھیک ہے نا, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, تو اب تو مار دیا. ویسے تو پولیس کوشش کرتی ہے بھائی ڈاکو کو چھڑوائے لوگوں سے, تاکہ جو بھی عدالت میں کیس چلے اس کے اوپر. لیکن جب پولیس والوں نے دیکھا کہ یہ تو اب مر گیا ہے,
اور اب انا للہ اس کا ہونے والا ہے. تو انہوں نے کہا انا للہ ہی کو ہونے دو پورا اس کا. تو وہ نتیجہ پھر جب وہ ڈاکو کو مارا نا بہت زیادہ لوگوں نے, تو ایک صاحب میرے پاس آئے, ترس کھا رہے تھے ڈاکو پہ, کہنے لگے مفتی صاحب جمعے کا بیان کریں, بولیں لوگوں کو اللہ کا واسطہ ایسا تو نہ کریں بیچارہ. تو میں نے کہا ایسا تو نہ کرو کہ اس کو بیچارہ کہو, اس کو بیچارہ تو نہ کہو. ایک موٹر سائیکل کے چکر میں کتنے لوگوں کی زندگیاں یہ چھین چکا ہوگا, کتنی جوان عورتوں کو بیوہ کر چکا ہوگا, کتنے بچوں کو یتیم کر چکا. یہ ایک موبائل اور ایک بائک اور ایک گاڑی جو مال ہے اس سے لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں. یہ لوگ قابل ترس, ان کو معاف کرنے والا اس لائق ہے کہ اس کو چوک پہ لٹکا دیا جائے. جو ڈاکو کو پکڑ کے چھوڑ دینا, میری گورنمنٹ ہو تو میں اس کے لیے قانون بناؤں گا کہ ڈاکو تو نہیں لٹکے گا, تو پہلے لٹکے گا, تو نے چھوڑا کیوں اس کو, لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے دے رہے ہو آپ اس کو. اس قسم کے جو مجرمین ہیں قرآن ان کی معافی کی اجازت نہیں دیتا. ہاں ایک قرآن کہہ رہا ہے الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم. کیا عجیب آیات ہیں, کیسا قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے, کیسا بہترین انداز سے تربیت کرتا ہے. فرمایا وہ ڈاکو کہ گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں. کیسے پیارے الفاظ ہیں بھائی. ایک آدمی گن پوائنٹ پہ لوگوں سے موبائل چھینتا ہے, موٹر سائیکلیں چھینتا ہے, پیسے چھینتا ہے, پکڑا گیا, اللہ فرماتے ہیں اس کی توبہ دنیا میں قبول, آخرت کے لحاظ سے تو ہے, دنیا کے لحاظ سے توبہ قبول نہیں, اس کو سزا ملے گی, قابل معافی نہیں ہے یہ. حتیٰ کہ عجیب بات آپ کو بتاؤں, جو لوگ گن پوائنٹ پہ لوگوں سے مال چھینتے ہیں, جن کو قطاع الطریق کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں, جن کی قرآن نے سزا بیان کی ہے کہ جب یہ گرفتار ہو جائیں تو ان کو حکومت بھی معاف نہیں کر سکتی, اور جن لوگوں کا قتل کیا ہے نا انہوں نے, ان کے لواحقین بھی معاف نہیں کر سکتے. اگر قرآن میں ہر جگہ معافی ہی ہوتی, بس معاف کرنا ہے معاف کرنا ہے, تو قرآن ان سے معافی کا آپشن 100% ختم. یعنی گورنمنٹ کو اجازت نہیں ہے معاف کرنے کی ایسے ڈاکو کو. اسی طرح اس ڈاکو نے کسی کو قتل کر دیا ڈکیتی کے دوران, تو جو مقتول کے جو وارثین ہیں وہ بھی اس کو معاف, اگر معاف کر دیں تو بھی اس کو لٹکایا جائے گا. مشکل ہے بھائی یہ آپشن, بولو بھائی یہ کون سا آپشن ہے؟ یہ بی آپشن ہے, یہ والا بھی ہے اسلام کا ایک رخ. کیونکہ اسلام نے نہ کیونکہ اس کو قتل کیا جائے گا بطور حد کے, بطور قصاص کے نہیں, بطور حد کے. حد کہتے ہیں جس جو اللہ کا, یعنی جو اللہ سزا لے رہا ہے اس میں اللہ حکومت کو محض وکیل بنا رہا ہے, متولی بنا رہا ہے کہ سزا تو میں لے رہا ہوں, تم صرف ذریعہ بن رہے ہو, تمہیں معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے زانی کا زنا 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے تو گورنمنٹ کو معاف کرنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. شادی شدہ مرد زنا کرے اور گواہوں سے عدالت میں ثابت ہو جائے تو عدالت کو معاف کرنے کی یا گورنمنٹ کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. ویسے آپ کسی کو قتل کر دیں تو مقتول کے ورثہ کو معاف کرنے کی بھی اجازت ہے اور قصاص لینے کی بھی اجازت ہے. لیکن ڈکیتی کے دوران اگر کوئی کسی کو قتل کر دے, ڈکیتی عام قاتلوں سے الگ چیز ہے. ایک تو ہے آپ کا کسی سے ذاتی جھگڑا چل رہا ہے, آپ نے بندہ مار دیا, تو اسلام کیا کہتا ہے بھائی, جس کا بندہ مارا ہے اس کے وارثین کو لایا جائے, حکومت قاتل کو پکڑ کے وارثین کے حوالے کرے گی. یہاں بھی گورنمنٹ کو معاف کرنے کی اجازت, کیونکہ گورنمنٹ کا بندہ تھوڑی مارا ہے. ہمارے ملک میں گورنمنٹ بھی صدر کی اپیل پر پھانسی کی سزا کیا کر دی بھائی, صدر کا آدمی تھوڑی مارا ہے, جس کا عورت کا شوہر مارا ہے اس عورت سے پوچھو کہ معاف کرے گی کہ نہیں کرے گی. گوروں کے قوانین ہم نے مسلط کیے ہوئے اپنے اوپر جن کی کوئی سینس بنتی نہیں ہے. تو جس کا بندہ, جس کا بیٹا مارا ہے تو باپ کو ہے نا, باپ کو حکم ہے کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے. بھائی کو مارا تو بھائی اور باپ اس کے والی وارث ہیں. تو قصاص الگ چیز ہے اور حد. اگر کوئی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو مقتول کے وارثوں کو, شوہر کو قتل کیا, بیوی اپنے شوہر کے قاتل کو گولی بھی مار سکتی ہے اور معاف بھی کر سکتی ہے, دیت بھی لے سکتی ہے. کیونکہ نقصان کس کا ہوا؟
بول لو نا یار, عورت کا نقصان ہوا. گورنمنٹ کا کام یہاں پر صرف اتنا ہے کہ قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دے. بھائی تم مجرم پکڑ نہیں سکتے تھے, تمہارے پاس طاقت نہیں ہے, لو ہم نے پولیس کا استعمال کیا اور یہ تمہارے, جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے. اور ایک قتل وہ ہوتا ہے جو ڈکیتی کے زمرے میں آتا ہے, ذاتی دشمنی نہیں ہے, موبائل چھین رہا ہے لوگوں سے, بائک چھین رہا ہے گن پوائنٹ پہ, پرس چھین رہا ہے, یا گھر میں ڈاکو گھس کے ڈکیتی کرتے ہیں. تو یہ اگر کسی بندے کو قتل کریں یا نہ کریں, یہ اگر پکڑائی میں آ جائے تو پھر جن کا نقصان ہوا ہے ان کو معاف کرنے کی اجازت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ اس قاتل جس نے کسی شخص کو ذاتی دشمنی کی بیس پہ قتل کیا, وہاں قاتل کو معاف کرنے کا بھی آپشن اور نہ کرنے کا بھی آپشن. معاف کرنے کی ترغیب دی شریعت نے, کیونکہ وہاں معاف کرنے میں معاشرے کو کیا ہے, فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ قاتل ساری زندگی مقتول کے وارثوں کا احسان مانے گا, کیونکہ وہ قاتل کوئی فسادی نہیں ہے, اس نے ذاتی دشمنی کی بنیاد پر ایک بندے کو مار دیا, تو ساری زندگی دبا رہے گا وہ مقتول کے وارثوں سے, نظریں نہیں ملائے گا کہ میں نے ان کا بندہ مارا اور پھر بھی انہوں نے مجھے معاف کر دیا. ممکن ہے یہ اس شرم سے زمین میں گڑ جائے اور آئندہ کے لیے توبہ کرے اور اصلاح کرے, کچھ بھی کر سکتا ہے, جیسے کہ بہت سے لوگ اس طرح کیا انہوں نے. لیکن جو آدمی موبائل چھیننے کے لیے بندے مار دیتا ہے, اور یہ آدمی کو اگر آپ معاف کریں گے, گورنمنٹ معاف کرے گی, تو گورنمنٹ کا تو کچھ بگڑا ہی نہیں ہے نا. تو یہ کہے گا گورنمنٹ کا میں نے کچھ بگاڑا تھوڑی ہے, جو اس نے مجھ پہ معاف کر کے احسان کیا. احسان تو مانے گا, لیکن اس کو پتا ہے کہ حکومت کا تو کچھ جا تھوڑی رہا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں عوام کا سرمایہ حکومت کا تو ہوتا ہے, یہ غلط ہے. حکومت کے جتنے سرمایہ اموال ہیں وہ عوام کے ہوتے ہیں, حکومت کے نہیں ہوتے. بھائی گورنمنٹ اگر آپ کو کچھ دیتی ہے تو اپنی جیب سے تھوڑی دے رہی ہوتی ہے, وہ تو ہم سے ہی ٹیکس لے کے ہم کو دے رہی ہوتی ہے. جیسے یورپ میں بوڑھوں کی بڑی کیئر کی جاتی ہے, اولڈ ہوم میں پیسے دیے جاتے ہیں, تو گورنمنٹ اپنی جیب سے دے رہی ہے وہ پیسے. لوگ کہتے ہیں وہاں کی گورنمنٹ بہت اچھی ہے, اس لحاظ سے اچھی ہے کہ ایک نظام کو مینج کیا ہوا ہے, لیکن وہی پبلک سے لے کے بوڑھوں پہ دے رہی ہے. اور اسلام کیا کہتا ہے کہ جس کا بوڑھا ہے بیٹا اس پہ خود خرچ کر لے, اس کو اولڈ ہوم میں جمع کیوں کرا رہے ہو بھائی؟ نہیں آ رہی بھائی. جس کا بیٹا ہے وہ اپنے باپ پہ خرچ کرے, تو تعلقات کیا ہوں گے باپ اور بیٹے کے درمیان اچھے. لیکن وہ وہاں کیا ہو رہا ہے, بیٹا باپ پہ خرچ نہیں کر رہا, حکومت بیٹے سے لے کے کس پہ خرچ کر رہی ہے, باپ پہ. تو باپ سمجھتا ہے کہ مجھے کون دے رہی ہے, گورنمنٹ, اور بیٹا سمجھتا ہے کہ گورنمنٹ نے جبرن مجھ سے کیا وصول کر رہی ہے, ٹیکس. ٹھیک ہے نا. تو محبت کے علاوہ ہر چیز پروموٹ ہو رہی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے تو بھی ٹھیک ہے, تو بھی ٹھیک ہے, چلتا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ کیا بات کر رہی تھی یار, یہ ہاں, یہاں ڈاکو کو معاف کرنے کی اللہ نے حکومت کو بھی اجازت نہیں دی. اور ڈکیتی کے دوران کسی کا انتقال, کوئی قتل ہو گیا, تو یہ نہیں ہے کہ حکومت مقتول کے وارثوں سے پوچھے گی کہ بتاؤ معاف کرنا ہے یا سزا دینی ہے. شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہاں معافی کا آپشن نہیں ہے. گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیتا تو معافی کا آپشن تھا, اور توبہ بھی ایسی ہو کہ اس کے حالات سے لگے کہ واقعی توبہ کی ہے. یہاں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس اچھا گمان رکھو, بھائی توبہ کر لی ہوگی چھوڑ دو اس کو. نا 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 نا, دلوں کے حالات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, کیونکہ یہ ایک مجرم ہے ریاست کا, لوگوں کا مجرم ہے. تو فقہاء نے بیان کیا ہے کہ صرف زبانی کلامی توبہ کافی نہیں ہے, اس کے حالات سے اور آئندہ لائف اسٹائل سے یہ جھلکنے لگے کہ واقعی اس نے سابق زندگی سے توبہ کر لی ہے, پھر اس کو معاف کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کون سا آپشن ہے؟ یہ تو بی بھی نہیں, سی ہو گیا. ایک تو ہے کہ معاف کرنے کی اجازت بھی ہے, نہیں بھی ہے, بہتر ہے کہ معاف کر دو. دوسرا آپشن کیا ہوا کہ بہتر ہے کہ معاف نہ کرو. تیسرا ہے کہ معاف کرنے کا آپشن ہے ہی نہیں. اسلام میں 3 آپشن ہیں. تو یہ وہ مجرم ہے, معافی کا آپشن نہیں ہے. زنا کر لیا کسی نے,
معافی کا آپشن نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے چوری کی, کسی شخص نے چوری کی, ایک عورت تھی, وہ مقدمہ آیا نبی کے پاس, آپ نے حکم دیا ہاتھ کاٹ دو. تو زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ حب رسول اللہ تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے. حب عربی میں چہیتے کو کہتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ زید ابن حارثہ سے کہ کہا جائے کہ نبی سے سفارش کریں کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے, کیونکہ نبی کے بہت چہیتے ہیں, نبی ان کی بات کو رد نہیں کریں گے. وہ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ, آپ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں, سردار قبیلے کی عورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے, فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد میری بیٹی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا. یہ کون سا آپشن ہے؟ سی چل رہا ہے ابھی. وہ شکر ہے ہم نے اس خاتون کو صرف بی بتایا, سی والے کی طرف بولو بھائی. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب, تو وہ ظاہر ہے مسائل کی دنیا ایک الگ ہے اور فضائل کی دنیا ایک الگ ہے, تو فضائل کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, جو کہ کرنا بھی چاہیے, لیکن ہم تھوڑا سا یہ والا بھی آپشن بی اور سی کی طرف بھی لوگوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں. لوگ میرے پاس ابھی 3-4 دن پہلے ایک صاحب آئے, آپ لوگ وہاں تک پہنچیں گے نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا میں گھروں کے راز فاش کر رہا ہوں, ظاہر ہے آپ کو کیا پتہ کون ہے وہ. بہنوئی کے حالات بتا رہے تھے کہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. میں نے کہا پہلے پوچھوں تو صحیح, بعض دفعہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں کہ پوچھوں تو صحیح کیا ظلم کر رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ ظلم نہ ہو, آپ اس کو ظلم سمجھ رہے ہو. بعض لوگ اس کو ظلم سمجھتے ہیں. ایک خاتون نے کہا میرے بہنوئی نے خود 40,000 کا موبائل رکھا ہے, بہن کو صرف 10,000 والا لے کے دیا ہوا ہے. خود انہوں نے کرولا رکھی ہوئی ہے, بہن کو ایف ایکس لے کے دی ہوئی ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو اتنا نہیں, ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا بھائی, یہ زیادہ ہو گئی. میں نے کہا یہ ظلم نہیں ہے. تو بعض دفعہ ظلم کا دماغ میں تصور ہی کچھ اور بٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو میں پھر ڈیٹیل پوچھتا ہوں کیا کر رہا ہے, کس کو آپ ظلم کہہ رہے ہو. پھر انہوں نے جو ڈیٹیل بتائی کہ گاڑی کے پیٹرول کے پیسے بھی کس سے لیتا ہے, ہم سے. صحیح ہے نا, بہن کو سارا خرچہ ہم دے رہے ہیں اور بہنوئی کو بھی کس نے پالا ہوا ہے, ہم نے. تو جب میرے پاس ایسا کیس آتا ہے نا, میں ان سے کہتا تو نہیں, ناراض ہوں گے, دل میں ہوتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کے بجائے چترول کس کے لگنے چاہیے, بولو بھائی, آپ کے لگنے چاہیے. اور میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو یہیں کوڑ دوں پکڑ کے, مذاق نہیں, دل کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ یہیں پکڑ کے اس کو کیا کروں, میں کوڑ دوں تسلی سے. کہ بھائی کیوں دے رہے ہو اس کو خرچہ, بہن کا خرچہ بھی آپ اٹھا رہے ہو اور بہنوئی کا خرچہ بھی, تو چترول کس کے لگنے چاہیے, آپ کے لگنے چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی, کس کے لگنے چاہیے, آپ میں فالٹ ہے. جب اس قسم کے سالے مارکیٹ میں ہوں گے تو بہنوئی پھر ایسے ہی پیدا ہوں گے میرے بھائی. جب سسر اس قسم کے مارکیٹ میں آئیں گے تو داماد, ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ میرا داماد 4 مہینے سے میرے گھر میں ہے, صبح نکلتا ہے جاب تلاش کرنے کے لیے, واپس وہیں آگے پڑ جاتا ہے, کمبخت کو جاب نہیں مل رہی. میں نے کہا ملے گی بھی نہیں, میں نے کہا نہیں ملے گی. میں نے ان سے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کاش میں آپ کا داماد ہوتا. سعودی عرب کی عدالت میں کیس گیا, ایک صاحب نے اپنا واقعہ مجھے سنایا, کہہ رہے میں نے اپنے داماد کے حالات سعودیہ میں بتائے نا کہ وہ یہ کر رہا ہے اور ہم اس کو کھلا بھی رہے ہیں, ہم اس کو پلا بھی رہے ہیں, پھر بھی ظلم بھی کر رہا ہے بیٹی پہ, برداشت بھی کر رہے ہیں, اور ہم نے اتنا جہیز بھی دیا. سعودی عرب میں جہیز تو ہے نہیں. تو کہہ رہے ہیں وہ قاضی صاحب جو مکہ کی عدالت میں تھے, انہوں نے کہا کہ یار کوئی اور بیٹی بھی ہے تمہاری. انہوں نے کہا ہاں. کہہ رہے ہیں یار میں وہ ہنستے ہوئے بتا رہے تھے. وہ جج نے کہا کہ یار ایسے سسر اگر ہمیں مل جائیں تو 4 مہینے سے گھر میں پڑا ہوا ہے, صبح جاتا ہے اور شام کو واپس. مجھے کہنے لگے کیا کروں میں نے کہا کان سے پکڑ کے باہر نکالو. کہہ رہے وہ تو کہے گا یار میں تو پھر میں کہاں رہوں گا, میں بیوی کو کہاں لے کے جاؤں گا. میں نے کہا چلو بچی کو اپنے گھر میں رکھ لو, ایسا نا روڈوں پہ لے کے گھوم رہا اس کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دو. بولو بھائی بھیک مانگ کے کھاؤ,
فٹ پاتھ پہ رات گزارو. یہ آپشن کون سا ہے؟ بی والا چل رہا ہے, بی والا, بلکہ سی میں آتا ہے. یہ کس میں آتا ہے؟ سی. میں نے کہا اس کو بولو کہ کچھ بھی کرو, سٹے لگاؤ باہر جا کے, چرس پیو, ہیروئن پیو, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. اس گھر میں اس وقت آنے کی آپ کو اجازت ہوگی بچی کو لے کے جانے کی جب آپ کی پراپر جاب ہوگی اور آپ ارننگ شو کرو گے کہ میری اتنی ارننگ ہے اور میں اس میں کھلا سکتا. کہہ رہے ہیں وہ پھر طلاق نہ ہو جائے. میں نے کہا ہو جائے تو اس سے زیادہ خوش نصیبی کی کیا بات ہوگی. میں نے کہا ایسے آدمی سے تو طلاق ملنا اللہ کی نعمت ہے. وہ پھر طلاق ہو گئی ان میں, پھر اس کی کہیں اور شادی بھی ہو گئی الحمدللہ. تو وہ جو صاحب کہہ رہے تھے کہ پیٹرول کے پیسے بھی ہم, اب مجھ سے مشورہ لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا تھا. ایک خاتون اپنے میاں کو لے گئی ڈاکٹر کے پاس جو ڈپریشن کے مریض تھے. ڈاکٹر نے نیند کی گولیاں دی, ڈپریشن کے مریضوں کو نیند کی گولیاں دی جاتی ہیں نا. تو خاتون نے کہا یہ نیند کی گولیاں میں انہیں کب کھلاؤں؟ تو ڈاکٹر نے کہا یہ آپ کھائیں. یہ گولیاں کون کھائے گا؟ آپ. جتنا زیادہ سوئیں گی اتنی جلدی یہ اسٹریس سے باہر نکلیں گے. وہ ڈاکٹر سمجھ گیا کہ ان کی وجہ سے یہ کس میں گئی ہوئی ہیں. وہ بولنے کے اسٹائل سے ڈاکٹر کو اندازہ ہو گیا نا کہ جب ڈاکٹر نے سوچا میں اسٹریس میں آ رہا ہوں ان کی باتیں سن کے, تو وہ بیچارہ, تو ڈاکٹر نے بولا کہ گولیاں کون کھائے گا؟ تو میرا بھی دل چاہتا ہے جب اس طرح کے لوگ میرے پاس آتے ہیں میں کہتا ہوں چترول کس کے لگنے چاہیے؟ آپ کے لگنے چاہیے, اور آپ جیسے لوگوں کے لگنے چاہیے. تو پھر میں نے ان کو تو نہیں کہا, میں نے کہا ایسا نہ ناراض ہو جائیں, بولے مفتی صاحب سے اتنی محبت سے آئے ہیں بات کرنے اور یہ ہمیں چترول کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی اس کو لگاؤ چترول ٹھیک ٹھاک طریقے سے. کہہ رہے نہیں وہ تو بہنوں ہی ہے, وہ تو یہ نہ ہو جائے, گھر نہ اجڑ جائے. میں نے کہا ایسے گھر کا کرنا کیا بچا کے بھائی, کیا کرنا ہے بچا کے ایسے گھر کا؟ اجاڑو ایسا گھر. یہ آپشن سی ہے, آپشن سی, اجاڑو. میں نے کہا اس کو بولو تمیز سے, اس کا خرچہ بھی تو اٹھائے گا, بہن کا بھی, اور اپنا بھی کم بہت تو اٹھائے گا, اور آئندہ پیٹرول کے پیسے مانگنے آیا نا پھر دیکھ کرتے کیا ہیں. میں نے کہا ایسے بات, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. اس میں جھکنا اس کے سامنے نہیں. اخلاق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے بات کرتے تھے مگر ایسے لوگوں کے ساتھ, اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مسکرا کے بات نہیں کرتے تھے. تو وہ پھر وہی ڈر ہوتا ہے طلاق ہو جائے گی. میں نے کہا بھائی لینا چاہیے ایسے موقع پہ طلاق لینی چاہیے. اس کو انسان کا بچہ بناؤ, مہلت دو اس کو, فوراً طلاق کی طرف نہ ہو, مہلت دو. بولو بھائی آج سے آپ کا دانا پانی بند, اس کو بھی یہاں سے لے کے جاؤ, گھر بھی خود پرووائڈ کرو, کماؤ بھی خود, اس کو بھی تمہارا باپ بھی کھلائے گا اس کو, اور تم بھی کھلاؤ گے. نہیں کھلاتا, نہیں خرچہ اٹھاتا, ڈیورس. کہہ رہے ہیں نہیں دیتا. میں نے کہا چترول لگاؤ, اس کا باپ بھی دے گا. چترول لگاؤ, اس کا باپ بھی دے گا انشاءاللہ. کنڈی لگاؤ کمرہ بند کر کے, اور تمیز سے طلاق دے گا انشاءاللہ. تو وہ خاتون کو میں نے بتایا کہ اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے بھائی, شوہر بہت زیادہ اگر ناقابل برداشت ہے, اول تو خود سے فیصلہ نہیں کرو, کسی کے تیسرے کے پاس لے کے جاؤ. کیونکہ بعض دفعہ خواتین کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شوہر حقوق نہیں ادا کر رہا, وہ ادا کر رہا ہوتا ہے. آپ کو یہ غلط, اگر واقعی ہے ایسا مسئلہ ہے ناقابل برداشت ہے, تو ایک آپشن اسلام نے یہ بھی دیا ہے. تو اور میں نے عرض کیا کہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں, فمن عفا و اصلح, جو معاف کرے اور معاشرے کی اصلاح کر دے. معاف کرنے میں معاشرہ سدھر رہا ہو, فإن ذلک من عزم الامور, اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے جگرے کا کام ہے, یہ پیغمبروں کی سنت ہے. عزم الامور تو انبیاء تھے. ایسے تب ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے سے معاشرے میں اصلاح آتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس سے معاشرے میں کیا ہوتی ہے؟ بھائی بوڑھا باپ ہے, بوڑھی ماں ہے, اس نے تمہاری خدمت کی, برداشت کر لو. وہ بیچارے کیا بگاڑ لیں گے تمہارا؟ انہوں نے 2-4 ہاتھ لگا دیے, مار لیا, تو کھا لو مار. بوڑھے باپ کی مار میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ بڑی زرخیزی ہے. جیسے کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے کھاد اور پانی چاہیے نا, تو باپ کی مار بیٹے کے لیے کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں عزت کا ذریعہ ہے. میں نہیں کہہ رہا بیٹے کو ماریں, لیکن اگر ابا نے ہاتھ اٹھا لیا برداشت کرو. یہاں اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. لیکن اس کی بھی ایک حد ہے, اس کی بھی ایک باؤنڈری ہے. اگر اتنا زیادہ باپ ظلم کر رہا ہے اولاد پر کہ اولاد کے لیے برداشت سے معاملہ باہر, بہت کوشش کر لی, لیکن ایک اللہ نے ربڑ کا تو نہیں بنایا نا, لوہے کا تو نہیں بنایا, ہمیں لچک رکھی ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی اگر واقعی اس طرح سے ہو رہا ہے تو پھر آپ والد سے علیحدگی اختیار کر لو. لیکن یہ انتہائی آخری درجہ ہے, اکثر تو برداشت ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر بہت زیادہ معاملہ خراب ہو گیا ہے
تو پھر اس سے پہلے کہ اسٹریس میں جاؤ, ڈپریشن کے مریض بنو, ابا سے بولو بھائی علیحدہ, گھر چینج کر لو. ابا وہ کہہ رہے ہیں غیرت کے تانے دیں گے, گھر بدل رہا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اس میں گناہ نہیں ملے گا. یہ جو ہو رہا ہے نا آپس میں جو نفرتیں پھیل رہی ہیں, بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان بولو بھائی برداشت کیا جاتا ہے. تو میں جلدی سے اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو وہ جو الزامات لگتے ہیں ان کی جلدی میں 2-3 قسمیں بتا دوں. پہلا الزام کسی کی ذاتیات کے متعلق, بھائی وہ جانے ان کا مسئلہ ہے. لوگ ایک دم آتے ہیں, دیکھیں وہ سچ کہہ رہی ہے, اس کے پاس اسے بولیں گے بتاؤ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے, تمہارے میاں ایسے ہیں. میاں سے پوچھیں گے تمہارے پاس کیا, بھائی تمہارا کیس ہی نہیں ہے, یہ کیا خیال ہے, تمہارا مسئلہ ہی نہیں ہے, علیحدگی ہو گئی ختم. ایک بزرگ تھے نا, بیوی سے جھگڑا رہتا تھا. لوگوں نے پوچھا کیوں لڑتے ہیں اپنی بیوی سے, کیوں جھگڑا رہتا ہے, آوازیں بلند ہوتی ہیں. انہوں نے کہا بھائی بس ہمارا آپس کا مسئلہ ہے. بالآخر طلاق ہو گئی. جب طلاق ہوئی ہے تو پھر لوگوں نے پوچھا بھی طلاق کیوں دی, تو انہوں نے کہا ہمارا آپس کا مسئلہ ہے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت پہلے بھی برائی نہیں کر رہے تھے, اب بھی. انہوں نے کہا پہلے میری بیوی تھی, برائی کرتا تو عزت کا جنازہ کس کا نکلنا تھا, میرا, کہ لوگ کہتے ہیں اس کی بیوی ایسی ہے. اب جب میں نے طلاق دے دی ہے, اجنبی بن گئی ہے, تو اجنبی عورت دنیا میں کروڑوں عورتیں, ان میں سے ایک یہ بھی عورت ہے. دنیا میں پتہ نہیں بہت کچھ صحیح بھی ہو رہا ہے, بہت کچھ غلط بھی ہو رہا ہے. تو مجھے کیا وہ کیسی تھی کیا تھی. لیکن ہمارے قوم میں یہ سینس نہیں ہے. طلاق کی وجہ میں گھسیں گے, کیوں دی. جب گھستے ہیں تو پھر ظاہر ہے الزامات ایک دوسرے پر بولو نا لگتے ہیں, کیونکہ دونوں اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے معاشرے کا مزاج لوگوں کو معلوم ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے دوسرے کو معاشرے میں ذلیل کرنا انتہائی ضروری ہے. آج کل جو مارکیٹ میں چل رہا ہے نا, وہ یہ چل رہا ہے کہ اپنی عزت جب ہی بچے گی جب دوسرا کیا ہو جائے گا, ذلیل ہو جائے گا. تو وہ اس کو ذلیل کر رہا ہے اور یہ اس کو ذلیل کر رہا ہے. اور لوگ بیٹھ کے درمیان میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں, تماشا. ابے اس نے یہ بولا, ابے اس نے یہ بولا, ابے وہ دیکھو, ابے وہ دیکھو. بھائی علیحدگی ہو گئی ختم. آپ خاتون سے بولو محترمہ, جب آپ کی اس سے علیحدگی ہو گئی یا آپ اس سے طلاق چاہ رہی ہو تو طلاق لے کے علیحدگی اختیار کر لو. کیا تھا کیا نہیں تھا, وہ ہے نا جمائمہ خان کا عمران خان کے خلاف. مجھے نہیں پتا عمران خان اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میں پہلے بہت سارے کلپ بھگت رہا ہوں, تو مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ وہ جمائمہ خان کی کتاب پڑھیں, اس نے عمران خان کے راز اٹھا لے. میں نے کہا اس خاتون سے بولو تیری کو جب طلاق ہو گئی ہے تو کہیں اور شادی کر, ٹھیک ہے نا. تجھے کیا ضرورت ہے, وہ کیسا تھا اور کتاب لکھ رہی تھی اس وقت لکھتی. اول تو اس وقت بھی غلط تھا. اگر عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں برائی کا علم ہو, کسی سے مشورہ لینے کے لیے بتائے, وہ تو ایک الگ بات ہے کہ بھئی یہ ایسے آدمی سے جو راز فاش نہ کرے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کو معاشرے میں ذلیل کرنے کا کوئی تک, بھئی خراب ہے تو آپ علیحدگی لے لیں اس سے, چپکے سے پتلی گلی سے نکل لیں. آپ بیوی آپ کی خراب ہے تو آپ آرام سے اس کو چھوڑ دیں, معاشرے میں ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں. حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا ہے. آپ غضبناک ہو گئے. فرمایا گواہ نہیں ہے, تمہاری پشت پہ کوڑے لگیں گے. اور اپنے چہرے کو پھیر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ناراضی کا اظہار کیا. علامہ نووی نے لکھا اس سے اس طرز عمل میں نبی نے بتا دیا کہ نبی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ آپ اپنی بیوی کو دیکھا ہے تو مجھے آ کے کیوں بتا رہے ہو. حالانکہ نبی تو مربی تھے, روحانی باپ تھے. روحانی باپ کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی کہ اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں آپ آ کے بولو بھائی بتائیں کہ یہ ایسی ہے. علامہ نووی نے لکھا ہے اس کے تحت کہ اس صورت میں نبی نے طرز عمل نے بتا دیا, بھائی آپ نے دیکھا ہے, طلاق دے کے بولو بھائی چپکے سے اس کے راز کو فاش نہ کرو, فارغ کر دو. بھائی نہیں, لوگ پوچھے کیا مسئلہ, بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی آپس میں, ختم. بھائی نہیں بن رہی تھی, کیونکہ اگر اس سے برائی ہوئی ہے تو توبہ کا آپشن بھی ہے کہ نہیں ہے, یا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. بھائی آپ کو اعتماد ختم ہو گیا, عورت کو بٹھائے, بولے بھائی دیکھو میں نے یہ دیکھا ہے, اب میں تم پہ الزام تم مل پہ الزام, اس سے بہتر ہے کہ ہم کیا کر لیں, کنارہ کشی اختیار کر لیں. اسی طرح خواتین اپنے شوہر پہ جو الزام لگاتی ہیں, زنا کر رہا ہے فلانا کر رہا ہے, میں کہتا ہوں بھائی دیکھو کر رہا ہے برا کر رہا ہے, مشورے کے لیے آپ نے فون کیا, میں نام نہیں بتانے دیتا ان کو, اپنے شوہر کا نام میرے سامنے راز نہ فاش ہو کسی کا. ہاں کوئی بہت بڑا فسادی ہو معاشرے میں, کچھ اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں
جو مذہبی رہنما بن کے لوگوں کو الو بنا رہے ہوتے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر ان کا فساد ہوتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو پھر داڑھی رکھ کے, ان کے تو داڑیاں انہوں نے جالی رکھی ہوئی ہوتی ہے نا, وہ تو معاشرے میں باقاعدہ فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسا فسادی ہو تو وہ مشہور فسادی, وہ ایک الگ چیز ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے اپنے شوہر کو اگر اس کنڈیشن میں دیکھا ہے, یا تو برداشت کرو یا اس سے طلاق کا بولو بھائی مطالبہ. اس کو سیدھا تو کرنا بڑا مشکل ہے, یا تو پھڈا کرو, 3 ہی آپشن ہے. میں کہتا ہوں یا تو پھڈا کرو, میاں سے پھڈا کرو, بھائی کیا کر رہا ہے بھائی تو, انسان کا بچہ بن. پھڈا کرو, کہہ نہیں پھڈا کریں تو وہ طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے, اور یہ تو میاں تو اس قسم کے خراب ہوتے ہیں, وہ اتنے نیک تھوڑی ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں تو کہیں گے بیگم آپ کا بہت شکریہ, آئندہ بھی یہ نصیحت کا پروگرام چلتا رہے تو بہت اچھا ہے. تو میں نے کہا پھڈا کرو, گھر میں چیزیں اٹھا کے پٹکو, یہ تو کرنا ہے. یہ تمیز سے کون مانتا ہے آج کل؟ ایسی خواتین دیکھو کیسے الٹے مشورے دے رہا ہوں میں. وہ کہتی ہیں اس کے ناجائز تعلق. میں کہتا ہوں اٹھاؤ برتن توڑو, جب گھر میں آئے نا, اللہ کی قسم ایسے مشورے دیتا ہوں میں, چاہے آپ اس پہ کچھ بھی کمنٹس کریں. خاتون کہتی ہے میرا میاں کے غلط تعلقات ہے. میں کہتا ہوں توڑ دو گھر میں جتنے برتن ہیں, آئے گھر میں بولو اٹھا کے پھینکو, بولو یہ میں شریف زادی ہوں. بچوں پہ کیا اثر پڑے گا جب ان کو پتا چلے گا, یہ گھر میں برداشت نہیں ہوگا. توڑو پھوڑو, یہ کرو, ایسی کی تیسی روٹ کے چلی جاؤ. اور اگر یہ نہیں ہو پا رہا آپ سے, آپ میں دم نہیں ہے توڑنے کا برتن, کانپ رہی ہیں آپ, ہمت ہی نہیں ہے, تو پھر کیا کرو بھائی؟ بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہو تو پاس کرو ورنہ برداشت کرو, لکھا ہوتا ہے نا. ٹرک پوری سڑک گھیر کے جا رہا ہوتا ہے, بڑے بڑے ٹرالر دیکھے ہم نے, پوری سڑک گھیر کے جا رہے ہوتے ہیں. نیچے بیچارہ رکشا والا جو ہے نا, وہ ادھر سے کوشش کر رہا ہے, نکل نہیں رہا, تو اس نے پیچھے اور رکشے والے کو سڑانے کے لیے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. کیونکہ جب تیرے میں تپڑ ہی نہیں ہے نکلنے کا تو پھر برداشت کر, اسی کے پیچھے خراما چلتا رہے آرام سے. تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں یہ کرو, وہ کہہ رہی ہیں یہ نہیں کر سکتے ہم. تو میں کہتا ہوں یا تو برداشت کرو, نہیں ہو رہا ناقابل برداشت ہے تو طلاق لے کے علیحدگی. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں, کیونکہ میں نے کہا اس کو ذلیل کرو گی, نقصان آپ کے بچوں کا ہوگا. نقصان کس کا ہوگا؟ ساری زندگی لوگ تانے دیں گے ان بچوں کا باپ ایسے تھا. بیٹیوں کا تو اور بڑا نقصان ہوتا ہے, ان کے رشتوں میں پرابلم ہوتی ہے, اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو اعتدال کی راہ سے ہم کیا ہو گئے میرے بھائی, ہٹ گئے ہیں. تو یہ جمعے کی نماز کے بعد مسائل کا ایک سیشن ہوگا, کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو جو حضرات بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں, لائیو ہو گئی ہے. اس میں جو بات ادھوری رہ گئی ایک دو, میں وہ اس کو بھی کمپلیٹ کر لوں گا انشاءاللہ, اور یہ جو مسائل کی پرچیاں اس کا بھی جواب دوں گا. تھوڑی دیر ہوگا, جو بیٹھنا چاہے بیٹھے, جو جانا چاہے جا سکتے ہیں. اور آئندہ بیان انشاءاللہ 2:35 تک ختم ہو جائے گا. جی بھائی نیت تو کر لینی چاہیے نا, نہیں کر لیں.